اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کا انٹروڈکشن سٹارٹ کریں گے تاکہ جب ہم نیکسٹ ویڈیو سورہ بقرہ سے ریلیٹڈ ہم ڈالیں تو ہمیں کچھ کنسیپٹس کلیئر ہو جائے سورہ بقرہ کے بارے میں۔ سورہ بقرہ، اس سورت کو بقرہ کہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس میں گائے کے مسئلے پر بحث کی گئی ہے، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ وہ سورت ہے جس میں گائے کا ذکر آیا ہے۔ یہ زمانہ نزول اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں۔ یہ سورت، اس کا جو بیشتر حصہ ہے نا سورت کا، وہ ہجرت مدینہ کے بعد مدنی زندگی کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا ہے، اور کچھ اس کا حصہ ایسا ہے جو بعد میں نازل ہوا اور پھر مضمون کی مناسبت کے لحاظ سے اس میں شامل کر دیا گیا ہے، حتیٰ کہ سود کی ممانعت کے سلسلے میں جو آیات نازل ہوئی وہ بھی اس میں شامل ہیں، حالانکہ وہ آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری زمانے میں اتری تھی۔ سورت کا خاتمہ جن آیات پر ہوا ہے وہ ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہو چکی تھی، مگر مضمون کی مناسبت سے ان کو بھی اس صورت میں ڈال دیا گیا ہے۔ اس صورت کو سمجھنے کے لیے کچھ اس کا تاریخی پس منظر جو ہے نا اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ ہجرت سے پہلے جب تک مکہ میں اسلام کی دعوت جاتی رہی ہے، وہ خطاب جو تھا نا وہ بیشتر مشرکین عرب سے ہوتا تھا، جن کے لیے اسلام کی آواز ایک نئی اور غیر مانوس تھی۔ اب ہجرت کے بعد کیا ہوا کہ سابقہ کس سے پڑا یہودیوں سے، ان کی بستیاں مدینے سے بالکل ساتھ جڑی ہوئی تھیں۔ یہ لوگ توحید، رسالت، وحی، آخرت، ملائکہ سب کے قائل تھے، اور ضابطۂ شرعی کو تسلیم کرتے جو اللہ اسے تسلیم کرتے تھے جو اللہ کی طرف سے ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اور رسولاً ان کا دین وہی اسلام تھا جس کی تعلیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے تھے۔ لیکن صدیوں کے مسلسل انحطاط نے ان کے اصل دین سے انہیں بہت دور ہٹا دیا۔ ان کے عقائد میں بہت سی غیر اسلامی عناصر کی آمیزش ہو گئی تھی، جن کے لیے توریت میں کوئی صنعت نہیں تھی۔ ان کی عملی زندگی میں بکثرت ایسے رسوم، طور طریقے آ گئے تھے جو اصل دین میں تھے ہی نہیں، اور جن کے لیے توریت میں کوئی ثبوت بھی نہیں تھا۔ خود توریت کو انہوں نے انسانی کلام کے اندر غلط ملت کر دیا تھا۔ اللہ کا کلام جس حد تک لفظاً یا معناً محفوظ تھا، اس کو بھی انہوں نے اپنی منمانی تعویلوں اور تفسیروں سے مسخ کر دیا تھا۔ دین کی حقیقی روح ان میں سے نکل چکی تھی، اور ظاہری مذہبیت کا محض ایک بے جان ڈھانچہ باقی رہ گیا تھا جن کو وہ ہر وقت اپنے سینے سے لگائے رکھتے تھے۔ ان کے علماء اور مشائخ، ان کے جتنے بھی سردار تھے اور ان کے عوام تھی، سب کی اعتقادی، اخلاقی اور عملی حالت کمپلیٹلی بگڑ چکی تھی، اور اپنے اس بگاڑ سے ان کو اتنی محبت تھی کہ وہ کسی اصلاح کو قبول کرنے پہ تیار ہی نہیں ہوتے تھے۔ صدیوں سے مسلسل ایسا ہو رہا تھا کہ جب کوئی اللہ کا بندہ انہیں دین کا سیدھا راستہ بتانے آتا تو اسے اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے، ہر ممکن طریقے سے کوشش کرتے کہ وہ کسی طرح اسلام میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ لوگ حقیقت میں بگڑے ہوئے مسلمان تھے، جن کے ہاں بدعتوں اور فرقہ بندیوں، خدا فراموشی اور دنیا پرستی کے بدولت انحطاط اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ وہ اپنا اصل نام مسلم تک بھول چکے تھے، محض یہودی بن کر رہ گئے تھے۔ یہ اللہ کے دین کو انہوں نے محض نسل اسرائیل کی آبائی وراثت بنا کے رکھ دیا تھا۔ بس جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت فرمائی کہ ان کو اصل دین کی طرف دعوت دیں۔ چنانچہ یہ سورہ بقرہ کے جو ابتدائی 15-16 جو رکوع ہیں نا وہ اسی دعوت کے متعلق ہیں۔ یہاں تک تو امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب مدینہ پہنچ کر اسلامی دعوت جو ہے نا ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی تھی، کیونکہ مکہ میں تو یہ معاملہ تھا کہ صرف اصول دین کی تبلیغ اور دین قبول کرنے والوں کی اخلاقی تربیت تک وہ سارا کچھ محدود تھا۔ لیکن جب ہجرت کے بعد عرب کے مختلف قبائل کے وہ سب لوگ جو اسلام قبول کر چکے تھے نا وہ ہر طرف سے سمٹ کر ایک جگہ آ گئے، اور انصار کی مدد سے انہوں نے ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست کی بنیاد وہاں رکھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمدن، معاشرت، معیشت، قانون اور سیاست کے متعلق بھی ظاہر ہے بہت سی اصولی ہدایات دینی شروع کر دی،
اور انہیں بتایا کہ اسلام کے اساس پر یہ نیا نظام زندگی کیسے تعمیر ہوگا، کیونکہ اب پراپر وہ ایک قبیلوں کی صورت میں، ایک پراپر ریاست کی صورت میں رہنا شروع کر دیا تھا انہوں نے، اور جب ایک ریاست بنتی ہے تو ظاہر انہیں زندگی گزارنے کے بہت سے طریقے بھی آنے چاہیے جو دین اور اسلام کے مطابق ہو، اللہ کے حکم کے مطابق ہوں۔ چنانچہ پھر آہستہ آہستہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات ملتی گئی۔ اس صورت کی آخری جو 23 رکوع ہے نا، وہ زیادہ تر انہی ہدایات پر وہ مشتمل ہے۔ ہجرت سے پہلے اسلام کی دعوت خود کفر کے گھر میں دی جاتی رہی ہے، ظاہر ہے کیونکہ وہ لوگ وہیں پہ اپنے گھروں میں ہی وہ سارا کام کرتے تھے۔ جب وہ اسلام جب پھیلاتے تھے اور جو جو اسلام قبول کرتا تھا نا، وہ اپنی ہی جگہ بیٹھ کر دین کی تبلیغ کرتا۔ لیکن ہجرت کے بعد جب یہ سب مسلمان مدینے میں جمع ہو کر انہوں نے ایک جتھا بنا لیا نا، اور انہوں نے ایک چھوٹی سی ریاست بنا لی، تو اب صورتحال یہ تھی کہ ایک چھوٹی سی بستی تھی اور دوسری طرف مقابلے میں ان کے تمام عرب تھا جو انہیں تباہ اور نقصان کرنے پہ تلا ہوا تھا۔ دعوت اسلامی کے اس مرحلے میں ایک نیا عنصر بھی تھا اور یہ منافقین کا عنصر تھا۔ اگرچہ نفاق کا ابتدائی جو اثار تھے نا، وہ مکہ کے آخری زمانے میں نمایاں ہونے شروع ہو گئے تھے، یعنی مکہ میں ہجرت سے پہلے بھی نہ کہیں منافقین تھے، لیکن وہاں صرف اس قسم کے منافق تھے نا جو اسلام کے برحق ہونے کے تو متعارف تھے اور ایمان کا بھی اقرار کرتے تھے، لیکن تیار اسی لیے نہیں ہوتے تھے کہ اس حق کی خاطر وہ اپنے مفاد کی قربانی اور کہیں دنیاوی تعلقات خراب نہ کر دیں۔ مدینہ پہنچ کر اس قسم کے منافقین کے علاوہ چند اور قسم کے بھی منافقین تھے جن سے اسلامی جماعت کو پالا پڑا اور انہیں دیکھنا پڑا۔ ایک قسم کے تو منافق وہ تھے جو قطعاً اسلام کے منکر تھے اور محض فتنہ برپا کرنے کے لیے مسلمانوں کی جماعت میں وہ داخل ہو جاتے تھے۔ اب دوسری قسم کے کون سے منافق تھے؟ دوسری قسم کے وہ منافق تھے جو اسلامی جماعت کے دائرے اقتدار میں گھر جانے کی وجہ سے اپنا مفاد اسی میں دیکھتے تھے، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ ہم مسلمانوں میں بھی اپنا شمار کرائیں اور دوسری طرف ہم مخالفین جو اسلام ہے نا ان سے بھی ہم رابطے میں رہیں، تاکہ دونوں طرف سے ہمیں فائدہ بھی ملتا رہے اور دونوں طرف سے جو خطرات آئیں گے ہم دونوں طرف سے محفوظ رہ جائیں گے۔ تیسری قسم کے جو لوگ تھے نا، وہ اسلام اور جاہلیت کے درمیان کنفیوز تھے، انہیں اسلام کے برحق ہونے پر کامل اطمینان ہی نہیں تھا، مگر چونکہ ان کے قبیلے یا خاندان کے بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے اس لیے یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ چوتھی قسم کے کون سے لوگ تھے؟ یہ وہ تھے جو امر حق ہونے کی حیثیت پہ تو اسلام کے قائل تھے، لیکن جاہلیت کے طریقے، اوہام اور رسم چھوڑنے اور اخلاقی پابندیاں قبول کرنے اور فرائض اور ذمہ داریوں کا بار اٹھانے سے ان کا نفس ان کا انکار کرتا تھا۔ سورہ بقرہ کے نزول کے وقت منافقین کی جو ظہور کی نا بالکل محض ابتدا تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صرف اجمالی اشارات فرمائے ہیں یہاں پہ، لیکن جون ان کی صفات، ان کی حرکات نمایاں ہوتے گئیں وقت کے ساتھ ساتھ، پھر اسی قدر تفصیل کے ساتھ بعد کی صورتوں میں ہر قسم کے منافقین کے متعلق ان کی نوعیت کے لحاظ سے الگ الگ ہدایات آتی گئی ہیں۔ اب دیکھیں یہاں تک پڑھنے سے ہمیں اتنا اندازہ ہو گیا کہ سورہ بقرہ کب نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، اس میں آیات کس سے ریلیٹڈ ہے، ظاہر منافقین، مشرک، مومن سب سے متعلق ہیں، ہدایات ہیں زندگی گزارنے کی۔ یہ سب آیات ہم جو انشاءاللہ سورہ بقرہ پڑھیں گے ہمیں ساتھ ساتھ ان کی ڈیٹیل پتہ چلتی رہے گی۔ اس کے لیے پہلے انٹروڈکشن کروانا ضروری تھا کہ بہت سے لوگوں کو بہت سے کنسیپٹس کلیئر نہیں ہوتے، وہ سورہ بقرہ تو سٹارٹ کر دیتے لیکن انہیں آئیڈیا نہ ہو سکتا۔ اب اس انٹروڈکشن کے بعد امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت سے کنسیپٹس کلیئر ہو چکے ہوں گے، جو انشاءاللہ جب سورہ بقرہ پڑھیں گے تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔